سنیوں کا شیر آیا. منبر رسول پر جلوہ بار علماء ذویل احترام، مشائخ، سادات، حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البیان، والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرہ. صدق اللہ مولانا العظیم. بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا. میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ آج ایک عظیم اللہ کے ولی کی عرس کی تقریب میں حاضر، اور وہ بھی منبر پر شہ سواران علم و فقہ بھی ہیں، خصوصیت کے ساتھ اسیر مفتی اعظم ہند الحاج حضرت سعید نوری صاحب قبلہ ادام اللہ اقبالہ، اور جالنا کے متحرک و فعال، سنیت کی رونق اور سنیت کی آن بان شان سید جمیل رضوی صاحب. سبحان اللہ. بے شک. دیگر علماء اہل سنت، مولانا عباس صاحب اس منبر پر جلوہ بار ہیں. یہ اتفاق ہے کہ ان حضرات کا پہلی مرتبہ اتنے بڑے اجلاس میں میرے ساتھ شراکت داری کے ساتھ اسٹیج ہو رہا ہے، ورنہ یہ حضرات بڑے بڑے اسٹیجوں پر بیٹھتے ہیں، لیکن آج میرے ساتھ، بلکہ مجھے ان کے ساتھ اس بڑے جلسے میں بیٹھنے کا اتفاق. سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا ہوں، مراٹھواڑہ کی پبلک بالکل دیوانی ہوتی ہے. اللہ. یہاں پر میں بات اسی سے شروع کرتا ہوں. جالنا میں پہنچتے ہی آپ کے علاقے سے ہی کسی کا میسج بھی آیا کہ حضرت 22 جنوری ہے، تھوڑا سنبھل کر کے بات کریں. ہم نے کہا استغفر اللہ. میرے عزیزوں توجہ، بات تو سن لے. جزاک اللہ جزاک اللہ. اسی لیے میں کہتا ہوں دیوانے. میاں بات تو سن لو. گفتگو سنیں. 22 جنوری ہے، سنبھل کر کے بات کریں. میں نے ان سے کہا میاں شیر سوار کے دربار میں آ کر گیدڑ کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. سنیوں کا شیر آیا، سنیوں کا شیر آیا. جالنا والوں کو تو کم سے کم ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. جالنا والوں کو ڈری سہمی ہوئی بات تو کم سے کم نہیں کرنا چاہیے. ان کے احاطے میں 750 سال سے اللہ کا شیر آرام کر رہا. میرے عزیزوں، ابھی آپ تھوڑی دیر کے لیے توجہ کریں. آپ کا یہ جذبہ سلامت رہے. مولانا عباس صاحب مجھ سے ابھی بات کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ادھر کھڑے ہیں، ابھی تک چل رہا ہے ان کا، اور یہ جلسہ کیا ایسی ہوتا ہے؟ میں نے کہا یہ ہر دن کا معاملہ ہے میرے لیے. روزانہ میں دیکھتا ہوں. مولانا عباس صاحب کے جواب میں ایک بات سناتا ہوں. کوئی ایک دیوانہ اور پاگل جو ہے قطب مینار پہ چڑھ گیا، ساری پولیس آ گئی، سارا ڈپارٹمنٹ آ گیا اس کو اتارنے کے لیے کہ اتر جائے. وہ کسی کی نہیں سنتا. دوسرا ایک پاگل آیا اور وہ قطب مینار کو پکڑ کر کہنے لگا میں ہلا کے گرا دوں گا، اتر جا.
تو اس کو سمجھ میں آ گئی, اتر گیا. تو کہنا یہ ہے, یہ دیوانے اگر سمجھتے ہیں تو اس دیوانے کی سمجھیں گے. سبحان ادھر اللہ, بھی دیوانہ ہے, ادھر بھی دیوانہ ہے. سبحان اللہ. لوگوں کی فوج کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے, حضور کے دیوانوں کو نہیں کنٹرول کیا جاتا. سبحان اللہ. واہ. اسی لیے دنیا خوف زدہ ہے کہ تمہارے جذبات دوبارہ بیدار ہونے نہ پائیں. اقبال نے 100 سال پہلے کہا تھا, انگریزوں کا یہ نعرہ تھا اس ہندوستان میں, یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں, ذرا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. یہ انگریز کہتے تھے یہ بھوک کے پیاسے رہتے ہیں لیکن موت سے ڈرتے نہیں ہیں. یہ صرف اور صرف خاصہ قوم مسلم کا ہے. بے شک. جانتے ہو ہمارا ایک لقب تھا, صرف مسلمان نام نہیں ہے ہمارا, صرف مومن نام نہیں ہے, دنیا ہمارا ایک نام اور جانتی تھی. دنیا کی زبان میں ہم کو کفن بردوش کہا جاتا تھا. سبحان اللہ. کہ یہ مسلمان ایسا ہوتا ہے جو کندھے پہ کفن لے کے چلتا ہے. ابھی مولانا سید جمیل صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے, گاڑی سے آتے ہوئے لوگ گاڑی میں نہ آ جائیں نیچے, اور ڈرائیور صاحب سے کہہ رہے تھے آپ چلاؤ, ابھی قانون پاس ہوا نہیں ہے. میں نے ان سے کہا یہ قانون ان لوگوں کے لیے ہے, لیکن یہاں جو دیوانے سر ہتھیلی پر لے کر ہی آئے ہیں, بے شک حق ہے. مجھے بتاؤ بچنے کون آیا ہے؟ یہاں تو دیوانے بارگاہ مصطفیٰ میں اپنے سروں کا نذرانہ لے کے آئے ہیں. بے شک حق ہے. اور سب کو پتا ہے ہمارے جلسوں میں شرکت کرنے والے وہ دل تھام کر کے آتے ہیں. بے شک. بڑے دنوں کے بعد الحاج سعید نوری صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے. وجہ یہ ہے ان کے بڑے معاملات ہیں, سنیت کے لیے ایک بہت بڑا ہمارا چہرہ ہے, لیکن اس کے باوجود یہ اگر یہاں ساتھ بیٹھے ہیں تو صرف اس ہمت دلانے کے لیے, یہ حوصلہ دلانے کے لیے کہ معاملات, سیاسیات وہ سب چلتے رہیں گے. بار بار ایک ہی جملہ یہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب بس اتنا کام کرتے رہو کہ کوئی جوان ٹھنڈا ہونے نہ پائے. سبحان اللہ. اور انشاءاللہ العزیز میرے عزیزوں, آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دین اسلام عطا کیا ہے جس میں ایک شوشہ بھی خالی نہیں چھوڑا گیا ہے. زندگی کا ہر نظام ہمارے پاس موجود ہے. قرآن پاک کی ایک آیت ایسی آئی ہے جس آیت کو پڑھ کر کے یہودی کہتے تھے اگر یہ ہمارے دین میں اتر جاتی تو ہم اس آیت کے اترنے کے دن کو عید کا دن مناتے. جانتے ہو کون سی آیت ہے؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب آج کے دن ہم نے آپ کا دین مکمل کر دیا ہے. یہ حجۃ الوداع حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آخری حج میں نازل ہونے والی آیت. رب فرماتا ہے تمہارا دین کمپلیٹ ہو گیا, اور اللہ فرماتا ہے میں تمہیں دین اسلام دے کر راضی ہوا. دنیا کے کسی بھی مذہب کے لیے یہ انعام نہیں ملا ہے. کوئی دین یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا دین کمپلیٹ ہے. کوئی نہ کوئی شوشہ خالی ہوگا. اس روئے زمین پر صرف دین اسلام ہے جو مکمل ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. سبحان اللہ. ماں کی پیٹ سے پیدا ہونے سے لے کر قبر کی گود میں جانے تک ہر مسئلے کا حل اسلام کے پاس موجود ہے. بے شک. پوری دنیا کو جوڈیشری دینے والا, پارلیمنٹ کا نظام دینے والا, لا بنانے والا اسلام ہے. دنیا 18ویں صدی تک یورپ میں روڈ بنانے کے طریقے نہیں معلوم تھے. لوگ جانوروں کے ساتھ سویا کرتے تھے. ان کے ہاں گھر بنانے, لے آؤٹ بنانے, ٹاؤن شپ کا نظام تک نہیں تھا. جانتے ہو اسلام کی ترقیاں اس وقت تھی جب ابھی یورپ جنگلوں میں سو رہا تھا. اسلام نے پوری دنیا کو چلنے کا سلیقہ دیا ہے. آج مجھے صرف اور صرف دقت اس بات کی ہوتی ہے ہمارا بچہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ, اخلاق و کردار سیکھنے کے لیے ان کے پاس جاتا ہے جس کو پیشاب کرنے کا طریقہ نہیں معلوم, جس کو پیشاب کرنا نہیں آتا وہ تمہیں اخلاق سکھائے گا. اگر دنیا کے سب سے بلند اخلاق کہیں ہیں آمینہ کے لال کے پاس. سبحان اللہ. بے شک ہمیں کسی اور سے اخلاق سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اے نوجوانوں,
تم اس روئے زمین پر کیا بن کر کے آئے تھے؟ قرآن تو تمہیں کہتا ہے کنتم خیر امہ، سبحان تم اللہ، سب سے بہترین امت بن کر کے آئے ہو۔ تمہارا چلنا پھرنا دوسروں پر چھاپ چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ تم یہاں سے امریکہ گئے، تم یہاں سے یو کے گئے، یورپ گئے اور وہاں کا کلچر اڈاپٹ کر کے لے کر آئے اور چڈی پہن کر کے گھومنے لگے۔ نہیں، تمہاری یہ چیز نہیں ہے۔ تم اگر کفرستان میں بھی جاؤ تو میرے نبی پاک کی سنتوں کی چھاپ چھوڑ کر کے آؤ۔ بے شک حق ہے، تم اپنے اخلاق و کردار کے بادشاہ ہو، تمہیں کسی اور کی محتاجی نہیں ہونی چاہیے۔ بس بات صرف اتنی ہے، دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی، لوگوں نے آنے جانے کا راستہ بنا لیا۔ اللہ، آج ہم کو سب ٹارگٹ پر اس لیے لیتے ہیں کہ ہماری دیواریں گری ہوئی ہیں۔ جس گھر کی دیوار گر جاتی ہے لوگ ادھر سے ادھر آنے جانے کا راستہ بنا لیتے ہیں۔ اگر تمہاری دیواریں اخلاق کی مضبوط ہوتی، قسم خدا کی، بھونکنا تو دور کی بات ہے، انگلی اٹھانے کی بھی ہمت نہیں ہوتی۔ ہم اس دیار ہند میں ایک بات یاد رکھو، کسی سے بھیک مانگ کر کے زمین پر نہیں رہتے۔ یہ خواجہ کی دھرتی ہے اور قیامت تک چمکتی رہے گی انشاءاللہ۔ بے شک حق ہے، اور ڈرانے کا اور اس طرح سے خوف اور دہشت پھیلانے کا ماحول یہ نیا نہیں ہے۔ اسلام 1400 سال سے دیکھتا آ رہا، ہر زمانے میں کوئی یزید آتا ضرور ہے، ڈراتا بھی ہے، دھمکاتا بھی ہے، لیکن ایک نعرہ ہر زمانے میں لگتا رہا ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ سبحان اللہ، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آپ حضرات کو ایک بات یاد رکھنی ہے، آپ کا جو تشخص ہے، آپ کی جو آئیڈینٹی ہے، ہواؤں میں بہنا نہیں چاہیے، طوفانوں اور آندھیوں میں سودا نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے آج بہت سارے ہماری جماعت میں موجود غدار اور منافق دھوتیوں میں جا کر چھپنے لگ گئے اور ان کی بولی بولنے لگ گئے کہ اب ان کا راج ہے، ان کی حکومت ہے تو یہاں بات کریں گے، ان کا فضلہ چھاٹنے کو ملے گا۔ لیکن جو ایمان والا ہے میرے عزیزوں، وہ دھوتیوں کی چھاؤں میں نہیں، کفار و مشرکین کے نرغے میں بھی لبیک یا رسول اللہ ہی کہے گا۔ سبحان اللہ، اس لیے کہ رسول پاک کا جو ہوگا، حضور پاک کا جو وفادار ہوگا، آج تو تم صرف اتنا ڈراتے ہو، حکومت ہماری، تخت و تاج ہمارا، فوج ہماری، سارا ہمارا، اور تمہیں جو بولنا ہوگا ہماری بولی بولنا ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا۔ میں آپ کو تاریخ بتاتا ہوں، جو رسول اللہ کا ہوگا، مصطفیٰ کا وفادار ہوگا، وہ اگر پتھر بھی ہوگا ابو جہل کی مٹھی میں بھی کلمہ پڑے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک میرے لبیک۔ عزیزو، یہ حکومت کیا کم ہے؟ 746واں عرس اس مرد قلندر کا آپ منا رہے ہیں۔ آپ کے باپ داداؤں نے بھی نہیں دیکھا، اتنی پرانی پشتوں کو نکال کر لاؤ، لیکن آج بھی وہ ولی کامل ہمارے دلوں میں زندہ نظر آتا۔ بے شک، آج اجمیر معلیٰ سے کل ہی عرس کی تقریبات ختم ہوئی ہے نا، 800 سال گزر جانے کے بعد بھی اجمیر کے راجہ کی کرسی ہلتی نظر نہیں آتی۔ بے شک حق ہے، کیوں؟ وہ کرسی اوٹوں سے حاصل کی ہوئی نہیں ہے، وہ مصطفیٰ کا سیلیکشن ہے۔ سبحان اللہ، میرے نبی پاک کی عطا ہے جو صبح قیامت تک جاری رہے گی۔ لہٰذا آپ کو صرف اتنا ہے، موسموں کے بگڑ جانے سے تم نہ بگڑو، ہواؤں کے الٹا ہونے سے تم نہ الٹے ہو جاؤ۔ بس بات صرف اتنی ہے، تمہیں اپنی تشخص اور اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ جینا ہے۔ آج ایک حدیث میں تمہیں سناؤں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک وقت ایسا آئے گا جب تمہارے اسلام پر چلنے کو لے کر، توجہ، تم مسلمان ہو، تم اسلام پر اگر چل رہے ہو، لوگ تم کو ایسا تانا ماریں گے جیسے کسی زانی کو تانا مارتے۔ وہ وقت آئے گا لوگ دکھا دکھا کر کے کہیں گے، یہ دیکھو مسلمان ہے، یہ دیکھو نماز پڑھنے والا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا وہ زمانہ آئے گا، اسلام پر چلنے والے پر لوگ انگلیاں اٹھا اٹھا کر بولیں گے، ایسا لگے گا کہ اس دور میں اسلام پر چلنا
کوئی عیب کی بات ہے، لیکن وہی امتحان کی گھڑی ہوگی، وہی امتحان کا وقت ہوگا. اور حضور فرماتے ہیں اس زمانے میں جو اسلام پر چل کر کے انتقال کرے گا وہ روئے زمین کا سب سے افضل شہید کہلائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. 1000 تانوں کو برداشت کر کے، ابھی تو تم کو کوئی تانے نہیں ملے جبھی تم اپنی داڑیاں چھلا کر کے گٹر میں ڈالنے لگ گئے. میرے عزیزوں، لوگوں کو چوٹی رکھنے میں شرم نہیں آتی، تمہیں داڑھی رکھنے میں کیوں شرم آئے؟ لوگ بالیاں پہنتے ہیں، چوڑیاں پہنتے ہیں مرد ہو کر، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور تمہیں آمنہ کے لال کے ان اخلاق پر چلنے میں کس بات کی حیا ہے؟ کوئی ڈر کس بات کا؟ دنیا ننگا گھومنے پر فخر کرتی ہے، ہم تاجدار مدینہ کے اخلاق پر کیوں نہ فخر کریں؟ سبحان اللہ، بے شک حق ہے. عزیزان گرامی وقار، مجھے ایک بات یاد ہے، دلی الحاج سعید نوری صاحب نے بھیجا تھا ہم کو، جب وہ معاملات چل رہے تھے NRC کے، ایک وفد کو آپ نے روانہ کیا تھا، اس میں بھی تھا. جب جا رہے تھے اس میدان میں تو ایک بات آئی، علماء ہمارے ساتھ تھے، میں بڑا امامہ پہنا ہوا تھا. ایک صاحب آئے، کہا کہ حضرت بیچ بیچ میں پولیس کی بڑی پکڑ دھکڑ ہے، NIA لگا دے رہے، بڑے بڑے قلم لگا دے رہے، اور یہ لباس اتنا ہائی لائٹ ہو رہا ہے کہیں لے کر کے نہ چلے جائے. تو دوسروں کو انہوں نے بدلنے پر مجبور کیا. مجھے بات آئی، میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں، میں نے کہا آپ نے کہہ دیا تو اب میرے لیے واجب ہو گیا، اب پہن کر کے ہی جاؤں گا. اس لیے کہ اللہ نہ کرے اگر اتار کر ہتکڑیاں ڈال کر جیل میں لے جائیں تو اس بات کا فخر رہے گا کہ تاج رسول اللہ کا سر پر ہوگا. سبحان اللہ. ہم جائیں گے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر. میرے عزیزوں، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھو، چاہے جیل جانا ہو کہ قبرستان جانا ہو، شناخت اتنی رہے کہ میرے مصطفیٰ کو منہ دکھانے کے لائق رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور پاک کی سنتیں تمہارے ساتھ رہیں. اتنا انقلاب آ جائے تو بس کافی ہے. آج سے 100 سال پہلے کی بات ہوگی، میں ناگپور گیا، وہاں ایک بہت بڑے مفتی صاحب ہیں، انہوں نے کہا 100 سال پہلے کی بات بتا رہے تھے. 2 مولانا بڑے مشہور تھے ہندوستان میں، یہ آزادی کے موقع سے پہلے کی بات ہے. ان دونوں نے ایک بات کہی تھی اس وقت کہ مسلمانوں کو کچھ نہیں. لوگ گھیر لیے ناگپور اسٹیشن پر، پوچھنے لگے کہ کیا کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کچھ نہیں، سارے مسلمان صرف اتنا کریں کہ ٹوپی اور داڑھی رکھ لیں، سبحان اللہ. کچھ نہ کرو. کہا کیوں؟ اس سے کیا ہوگا؟ کہا تم لاکھوں کروڑوں میں ہو، دکھتے کہیں نہیں. اللہ اکبر. اور دیکھو عید کے دن نکلتے ہو، میرے مصطفیٰ کے جلوس کے دن نکلتے ہو، لوگوں کے سینے دھک دھک کرنے لگ جاتے. بہت خوب. بے شک تمہارے باہر چہرے دیکھ کر، تمہارے سروں پر سجی ٹوپیاں، تم کیا سمجھتے ہو میرے عزیزوں یہ 5 گرام کی ٹوپی ہے؟ نہیں میرے عزیزوں، یہ رسول اللہ کے ان یعنی ان خلفاء کے اور بزرگان دین کی نشانیاں ہیں جو غیروں کے دلوں پر رعب طاری کرتی ہیں. بے شک حق ہے. رعب طاری کرتی ہیں. تمہیں اندازہ نہیں اس کا اثر کتنا ہے. ایک آٹو ڈرائیور صاحب وہ آ کر کہنے لگی ممبئی میں حالات بڑے سخت ہیں، اب تو داڑھی منڈانے کی اجازت ہونی چاہیے، اب تو حالات ایسے خراب ہو گئے. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ منڈا لو، لیکن یہ لکھ کر کے دے دو منڈانے کے بعد 100 سال زندہ رہو گے. اللہ اکبر. 100 سال زندہ رہو گے. انہوں نے کہا یہ گارنٹی تو کسی کے پاس نہیں. میں نے کہا نادان جب مرنا ہی ہے تو حضور کے اخلاق پر کیوں نہیں مرتے؟ سبحان اللہ. حضور کی سنتوں پر کیوں نہیں مرتے؟ ایک بات یاد رکھو میرے عزیزوں، جب تم حضور پاک کو چھوڑ کر پیچھے ہٹتے جاؤ گے تمہارے دلوں پر غیروں کا رعب ڈالا جائے گا. یہ میرے آقا کی حدیث ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا يَقْذِفَنَّ عَلَىٰ قُلُوبِكُمَ الْوَهْنَ، تمہارے دلوں پر اللہ تعالیٰ وہن ڈال دے گا، رعب ڈال دے گا دشمنوں کا. اور جب تک حضور سے پوچھا گیا یہ کب آئے گا وہن، یہ دلوں میں دوسروں کا خوف کب آئے گا؟ حضور فرماتے ہیں 2 چیزیں جب تمہارے اندر آ جائیں، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے بھاگنا، یہ مسلمانوں کے اندر جب آ جائے سمجھ لو دشمنوں کا رعب اللہ تمہارے دل پر ڈال دے گا. تم ڈرے سے ہمیں گھومتے رہو گے، کبھی ٹوپیاں چھپاؤ کبھی داڑیاں چھپاؤ. آج دیکھو پارٹیاں بدل کر کے بھی وہ امان میں نہیں ہے.
یہ ظالم جو تعصب کا کیڑا پالتے ہیں اپنے دل میں، قرآن کہتا ہے یہ تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے، ہرگز راضی نہیں ہوں گے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا 2 سال پہلے وہ لکھنؤ کا رافضی کتا جو اپنا نام بھی بدل لیا، دھرم بھی بدل لیا، دوسروں کو راضی کرنے کے لیے 6 مہینے چاٹتا رہا، اس کے بعد لات مار کر بھگا دیا گیا۔ کہاں ہے دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ بہت خوب، بے شک۔ ایک بات یاد رکھو، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آستانہ، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ بے شک حق ہے۔ اور جو حضور پاک کا ہو کر رہا، ہم نے دیکھا عزتیں اس کی ہیں، بے شک حق ہے، نام اس کا ہے۔ بے شک۔ آج اس منبر پر مجھے جو عزت ملی ہے وہ کسی سیاسی نیتا ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، بے شک۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا۔ حق ہے۔ یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسے دستار بندی تعلق گلشن قادرین وار رضا۔ ہونا کیا چاہیے؟ توجہ، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی، بس بات اتنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبی انتظام رکھا ہے۔ یہ صبح قیامت تک چلنے والا دین ہے میاں، 5 سال کی نشیڑی حکومتوں سے ختم ہونے والا نہیں ہے۔ بے شک حق ہے۔ آپ اس بات کو سمجھ کر کے چلو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نسبت جتنی گہری ہوگی اتنے پاورفل بنتے جاؤ گے، بے شک۔ اتنی طاقت تمہارے پاس ہوگی۔ میری تقریر کا خلاصہ صرف یہ ہوتا ہے، نوجوان کے دل کو میں اتنا بھر دوں میرے نبی کی محبت سے کہ یہ سوئے تو یہ کہتے ہوئے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے سبحان کہتے، اللہ، کھلے آنکھ صلی علیہ کہتے کہتے۔ اس نسبت کی طاقت کو آپ اندازہ نہیں کر سکتے، اس نسبت کی طاقت کو اندازہ نہیں کر سکتے۔ ایک صحابی حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملفوظات شریف میں فرمایا، یہ راجل رسول اللہ کہا جاتا تھا، یعنی حضور کے پیدل جو شہ سوار ہوتے ان میں ان کا نام تھا حضرت سلمہ بن اکوع۔ یہ اکیلے صحابی، توجہ چاہتا ہوں، مدینہ طیبہ میں رات کا وقت ہے، کارا کا رہنے والا ایک ظالم دشمن رسول جس کا نام عبد الرحمن القاری تھا، یہ 400 لوگوں کو لے کر مدینے میں حملہ کر دیا، باغیچوں میں سے کھجوریں لوٹ لیا اور کچھ باغیچوں میں آگ لگا کر بھاگنے لگا۔ لڑائی کے لیے نہیں، لوٹ مار کے لیے آیا ہوا چور تھا۔ اور اتفاق ایسا کہ مدینہ طیبہ میں سوئے ہوئے تھے سب، سلمہ بن اکوع اکیلے باہر تھے۔ دیکھا انہوں نے 400 کو لے کر کے عبد الرحمن قاری کا کارا بھاگ رہا ہے، اور آپ نے آواز نہیں کیا، شور نہیں مچایا، تنہائی اس کے پیچھے دوڑ پڑے، تنہا دوڑ پڑے۔ 400 لوگ آئے ہیں اور رسول اللہ کا ایک نوجوان 400 کو دوڑا رہا ہے۔ سبحان اللہ، حدیث پاک میں موجود ہے۔ میرے عزیزو، تاریخ میں اگر یہاں تک بات ہوتی کہ دوڑا دیا مدینے سے تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آتی، لیکن بات یہ ہے کہ اس ایک صحابی رسول سے دوڑ کر 400 بھاگ بھی رہے ہیں۔ حیرت کی بات ہے، بھاگتے جا رہے ہیں، بھاگتے جا رہے ہیں۔ حضرت سلمہ بن اکوع کو اتنی فرصت نہیں ملی کہ مدینے سے کسی کو جگا کر لائیں، صحابہ کو اٹھا کر لائیں۔ انہوں نے سوچا نہیں، ان کو بھگاؤں گا اور پکڑوں گا، اور اتنا تیز بھاگتے تھے کبھی گھوڑے کی سواری انہوں نے نہیں کی۔ سبحان اللہ، اسی لیے ان کو راجل رسول اللہ کہا جاتا ہے، رسول اللہ کا پیدل شہ سوار۔ اور جب بھاگتے رہے ان کے گھوڑے سست پڑ گئے، یہ آگے بڑھ گئے، اور گھوڑوں کے پیروں پر جب ان کی ٹھوکر لگتی گھوڑا گرتا، اور اوپر بیٹھا ہوا جیسی زمین پر آتا گردن پر پیر رکھتے۔ 400 کو بھگا رہے، سبحان اللہ، کوئی ادھر ہو رہا ہے، کوئی ادھر ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد یہ عبد الرحمن قاری ڈرا ہوا ہے، بھاگتا بھاگتا پہاڑوں تک چلا گیا اور کہا پلٹ کر کے، میاں تجھے کیا چاہیے، ہماری جان تو چھوڑ۔ واہ ماشاءاللہ۔ حضرت سلمہ بن اکوع نے کہا جب تک تیرے پاس مدینے کی ایک کھجور باقی رہے گی میں پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ سبحان اللہ۔ ابھی سنو یہ بات میں کیوں عرض کر رہا ہوں۔ اس کے بعد وہ چور اعلان کرنے لگا عبد الرحمن قارا کا
اے لوگوں اس کی کھجوریں پھینک دو نہیں تو سب کی گردنیں مارے گئے. کھجوریں پھینک دو. ایک بات یاد رکھو، ظالم ہمیشہ بزدل ہوا کرتا ہے، بے شک. چور بزدل ہوا کرتا ہے، ایمان والے کا سامنے سے مقابلہ کبھی نہیں کر سکتا. جب سلمہ بن اکوا کو دوڑتا ہوا دیکھا تو ان سبوں نے کھجوریں پھینک دی، سارا لوٹا ہوا مال چھوڑ دیا. آپ کے پاس ایک چادر تھی، چادر بچھا کر سب سمیٹنے لگے اور پھر آنکھ اٹھا کر گھور گھور کر دیکھتے بھی تھے. اور اس کے بعد جب تک کوئی مدینے کے آس پاس پھٹکتا رہا آپ نے صرف آنکھوں سے ہی ان کو دور کیا. سبحان اللہ. اٹھایا، پوری کھجوریں اتنی تھی کہ آپ اکیلے اٹھا نہیں پا رہے تھے. کھینچتے ہوئے جب لے کر آنے لگے، ایک صحابی حضرت ابو قتادہ، وہ فارس رسول اللہ ہے، سبحان وہ اللہ. رسول اللہ کے گھوڑ سواروں میں سب سے بڑے شہ سوار، بیچ میں مل گئے. پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا 400 لوگوں کو لے کر چور عبد الرحمن القارہ آیا تھا، مدینے سے لوٹ کر جا رہا تھا. کہا پھر؟ کہا میں اکیلا دوڑا ہے. سبحان اللہ. پھر کیا ہوا؟ کہا ساری کھجوریں لے آیا، ان کے کئی گرا کے بھی آیا. سبحان اللہ. اس کے بعد ابو قتادہ کہتے ہیں اے سلمہ بن اکوا تجھے کوئی خوف نہیں؟ میری بات سنو آپ، جس کے لیے میں یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں تمہارے دلوں میں کہاں سے خوف آ گیا؟ آج ڈر کہاں سے آ گیا؟ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے سلمہ بن اکوا یہ وہ صحابی ہیں جن کے دل سے سارا خوف نکل گیا تھا. کیوں؟ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کو بلا رہے تھے بیعت کرنے کے لیے، سب ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کر رہے تھے. سلمہ بن اکوا سے کہا آؤ تم بھی بیعت کر لو. انہوں نے کہا آقا ایک بار کر چکا ہوں. حضور نے فرمایا دوبارہ کر لو. پھر تھوڑی دیر کے بعد میرے آقا نے کہا آؤ بیعت کر لو. انہوں نے کہا 2 بار کر چکا ہوں. میرے آقا نے کہا 3 بار کر لو. تو کیا حرج ہے؟ تیسری بار ہاتھ دیا. اس کے بعد نکل کر کہتے ہیں سلمہ بن اکوا کہتے ہیں یہ ہاتھ جب سے رسول اللہ کے ہاتھ میں گیا ہے دنیا کی کسی طاقت سے کبھی خوف زدہ نہیں ہوتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یا رسول اللہ. میں یہی بات آپ کے سامنے دہرانا چاہتا ہوں. اس نسبت کی طاقت کا آپ کو اندازہ نہیں. ایک بار ان کے ہو کر کے تو دیکھو. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفاداری میں آ کر دیکھو. رب تبارک و تعالیٰ تمہارے سینے کو بے خوف بنا دے گا، تمہارے سینے سے خوف نکال دے گا. بے شک. اعلیٰ حضرت اپنے دور میں جب یہ کہتے تھے خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ، سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہتے تھے جبکہ حالات ان کے سازگار نہیں تھے. حکومت وقت انگریزوں کا زمانہ اعلیٰ حضرت کے موافق نہیں تھا. ارے وہاں ماہانہ تنخواہ پانے والے مولوی موجود تھے، انگریزوں کی بولیاں بولنے والے جبہ اور دستار والے لوگ تھے. حالات سب ان کے خلاف تھے، تب بھی ڈنکے کی چوٹ پر بریلی کی سرزمین سے حق بیانی ہو رہی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں یقین تھا میری نسبت دنیا کے کسی امیر زادے سے نہیں، میری نسبت مدینے کے تاجدار سے. سبحان اللہ. آج آپ کو اور ایک بات یاد دلاتا ہوں، اور ایک بات. سرکار سیدنا امام علی مقام کربلا کی داستان سنتے رہتے، ہر سال سنتے ہیں نا. کیوں سنتے ہیں؟ رونے کے لیے، ماتھا پیٹنے کے لیے. سنی ماتم کرنے کے لیے نہیں سنتا ہے. بے شک. ہم کربلا اس لیے سناتے ہر سال کہ سننے کے بعد 80 سال کا بوڑھا بھی 25 سال کی جوانی میں آ جائے، بے شک. اس کے اندر سے خوف نکل جائے، بزدلی نکل جائے. حق بات ہر زمانے میں بولی جائے گی. مولا امام حسین کا میدان ہے. توجہ. نعرہ تکبیر. لبیک 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 یا رسول اللہ. ہاتھوں کو بلند کر کے لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. کربلا کا میدان ہے اور آپ کو پتا ہے سیدنا امام حسین کا سب سے پہلے راستہ روکنے والا کون تھا؟ یزید کی طرف سے آیا ہوا ایک سپہ سالار حر بن یزید.
1000 کا لشکر لے کر کے آیا اور امام حسین کا راستہ روک کر کربلا آنے پر مجبور کرنے والا، لیکن دل میں اتنی کھوٹ نہیں تھی، وہ صرف یزید کا ایک سپاہی تھا اور حکم کی پابندی کر رہا تھا۔ توجہ، جب 10ویں محرم آنے والی تھی، ایک رات پہلے حر بن یزید جا کر کے یزیدی فوجوں کو سمجھاتا ہے، امام حسین جب صلح کے لیے تیار ہیں تو تم ان کی بات کیوں نہیں مانتے؟ تو یزیدیوں نے کہا نہیں، ہمیں صلح کرنے کو نہیں بھیجا گیا، ہمیں حسین کی گردن لینے بھیجا گیا، حسین کا سر لینے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو حر بن یزید نے کہا اگر تم قتل و غارت ہی کرنا چاہتے ہو، تمہاری جنگ تمہیں مبارک، میں حسین کے خیمے میں جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سنو توجہ سے، یزید کا سپاہی 1000 لشکر لے کر کے سب سے پہلے راستہ روکنے والا امام حسین کا ایک رات پہلے آیا اور امام حسین کے خیمے میں آیا، آ کر کے عرض کرنے لگا دست بستہ مولا مجھے معاف کرے، میں نے آپ کا راستہ روکا، میں نے یہ چاہا تھا کہ صلح ہو جائے، نہیں ہو سکی، وہ جنگ پر آمادہ ہے، آپ کا خون لینے پر آمادہ ہے، میں اللہ کو گواہ بنا کر یہ عرض کرتا ہوں کہ میری بقیہ زندگی آپ کے قدموں میں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ امام حسین نے قبول کیا، سینے سے سینہ لگایا۔ توجہ، اور اس کے بعد گھوڑے پر سے اترا نہیں حر بن یزید، کہا اس وقت تک نہیں اتروں گا جب تک میں کفارہ ادا نہ کر لوں آپ کے راستہ روکنے کا۔ اللہ اکبر۔ دوسری صبح ہوئی، جانتے ہو جب جنگ چھڑ گئی تھی کربلا کے میدان میں، یہ حر بن یزید کا اعلان تھا جب تک ہم زندہ ہیں اہل بیت کا ایک بچہ بھی میدان میں نہیں آئے گا، سبحان اللہ۔ کوئی نہیں آئے گا میدان میں جب تک ہم زندہ ہیں۔ اور اس ایک حر بن یزید کی داستان بہت کم لوگ سناتے ہیں، تفصیل آپ کو بتائے، انہوں نے صبح سے جو لڑائیاں شروع کی اور دوپہر آنے سے پہلے پہلے یہ تنہا حر بن یزید نے 120 لوگوں کو مار گرایا تھا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ داستان اس لیے سنا رہا ہوں میرے عزیزوں، اس کے بعد جام شہادت نوش کر گیا، انتقال کر گیا، میں نے اس میں سے ایک پوائنٹ کو دیکھا، ایک رات پہلے حسین اعظم کے خیمے میں آنے والا ایک رات کا حسینی تنہا ہو کر 120 کو مار سکتا ہے تو پیدائشی حسینی کیوں نہیں بھاری ہو سکتا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حق ہے، سبحان اللہ۔ جو پیدائشی حسینی ہو وہ کیوں نہیں بھاری ہو سکتا؟ بات صرف اتنی ہے، جس کے پاس ہیرا ہے اسے خود پتا نہیں میرے پاس کیا ہے، جس کے پاس ساری دولت ہے اسے خود پتا نہیں اس کے پاس کیا ہے۔ آپ کی حیثیت کیا ہے میں آپ کو بتاؤں، آپ کی ویلیو کیا ہے، ہمارے بتانے سے اگر نہیں سمجھتے تو میڈیا کے دجالوں کے بھوکنے سے تو سمجھ جاؤ۔ یہ دن رات جو ہم پر چیختے رہتے ہیں، بھوکتے رہتے ہیں، ابھی تو سارا مسالہ ان کے پاس ہے، سارا مسالہ۔ کچھ ٹٹوؤں کو خرید کر کے لے جائیں گے اور ڈیبیٹ کے لیے بٹھائیں گے، اور ٹوپی بھی بھاڑے سے دیتے ہیں، ہاں وہاں پر بیٹھنے والے کو ٹوپی بھی کرائے سے دیتے ہیں، اور اس کے بعد مرغے لڑاتے رہتے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا یہ اتنی بیکورڈ قوم ہے، اتنی بکھری ہوئی قوم ہے، ان کے ججز خود ہی رپورٹ دیتے ہیں، سچر کمیٹی رپورٹ، سری کرشنا رپورٹ، کہ مسلمانوں کی حالت ہندوستان میں دلت سماج سے نیچے آ گئی، یہ ان کی رپورٹ ہے۔ تو پھر 24 گھنٹے یہ میڈیا ہم پر ہی کیوں بھوکتے ہیں؟ واہ کیا بات ہے، کیوں ہے ہم ٹارگٹ نمبر 1؟ ارے جب چینل کھولو ٹوپی، برقع، مسجد، مینار، یہی ہے، داڑھی، صرف اور صرف یہی ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ صرف بات یہ ہے تمہیں پتا نہیں تمہارے پاس کیا ہے، وہ بار بار بھونک کر بتاتے ہیں تو محمد عربی کا شعر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یس، سنیوں کا شعر ہے۔ ارے سارے مدے تو ہم پر ہی ہیں، سارے مدے۔ الیکشن کو بھی ہاٹ کرنا ہونا تو ہمارا نام لینا پڑے گا، بے شک ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو پتا ہے اس ملک میں اور بھی بہت ساری قومیں جیتی ہیں، ان کے نام کی کسی ضرورت نہیں۔ کسی کو ہیرو بننا ہے یہاں پر تو ہمارا نام لیتا ہے،
کسی کو بہت زیادہ کیڑے کاٹنے لگے ہیں تو وہ اسلام تک چلا جاتا ہے. وہ صرف اور صرف اس کو ذریعہ بناتے ہیں. ارے تمہیں نام اور بڑا منصب حاصل کرنے کے لیے بھی ہماری سیڑھیوں سے جانا پڑتا ہے. ایک بات یاد رکھو میرے عزیزو, تمہیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے, کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری. سبحان اللہ. آئے دشمن دور زماں ہمارا, یونان و مصر روما سب مٹ گئے جہاں سے, باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا. بے شک. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے, آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. اور رضا اکیڈمی کا یہ پیغام بہت سارے لوگ, میڈیا والے بھی اور ہمارے رشتہ دار بھی آئے ہوں گے اور رپورٹ کر رہے ہوں گے. رضا اکیڈمی کا پیغام, بھائی میری تقریر کا میں ذمہ دار ہوں, رضا اکیڈمی کا نہیں, باقی کے. لیکن یہ جو میسج دے رہا ہوں یہ رضا اکیڈمی کا ہے, باقی کی چیزوں کا میں ذمہ دار. رضا اکیڈمی کا میسج یہ ہے, بہت سارے لوگ سوال کر رہے تھے آپ کیا کہتے ہیں 22 جنوری ایسا بنایا ہو جیسے 15 اگست تک ہے. کیوں اتنا زیادہ ہوا ہے, کیوں اتنا زیادہ ہلا ہے؟ میرے عزیزو, تم یہ ساری چیزیں کیوں کریٹ کر رہے ہو؟ مسلمان ایک دوسرے کو میسج کر رہے ہیں سفر نہ کریں, فلاں نہ کریں, بہت ساری چیزیں. میرے عزیزو سفر کینسل کر کے گھوم رہے ہیں اور ہم یہاں پروگرام کرتے بیٹھے ہوئے. سبحان اللہ. توجہ, رضا اکیڈمی کا میسج یہ تھا اور ہے. لوگوں نے پوچھا آپ کیا کریں گے؟ ہمارا جو مشن ہے نا وہ زندہ ہے. مسجد تھی, مسجد ہے, مسجد رہے گی. سبحان اللہ. وہ تو رہے گا, وہ تو رہے گا. لیکن ساتھ میں ایک بات یاد رکھو, اگر کوئی تمہیں یہ کہتا ہے کہ تم بھی آ جاؤ ادھر ہی دفلی بجاؤ, تو کہو اتنا آسان دین نہیں ہے. تم اپنا بجاؤ اور ہر گھر پر لا الہ الا اللہ کی کثرت ہوگی. انشاءاللہ ہر جگہ سے آیت کریمہ کا ورد ہوگا. اس کا اثر کیا ہوگا پتا ہے؟ اس کا اثر کیا ہوگا؟ آؤ غریب نواز کے دربار میں. سبحان اللہ. دربار غریب نواز میں جب آئے اجمیر معلیٰ, میرے عزیزو یوں ہی نہیں آئے تھے, رسول اللہ نے پورا نقشہ بتایا تھا. سبحان اللہ. ہندوستان پہنچنے کا پورا نقشہ بتایا ہے. غریب نواز فرماتے ہیں میں نے دربار رسول میں آنکھیں بند کی تھی, خواب میں میرے آقا آئے, راستہ اتنا بتایا تھا کہ میں اجمیر کے پہاڑ بھی دیکھ چکا تھا. سبحان اللہ. جب آئے اجمیر کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ انا ساگر کے قریب, سرکار غریب نواز چلے میں چلے گئے اور عبادت کرنے لگے. ہلا ہو گیا, روکنے کی کب نہیں کوشش کی گئی, ہر زمانے میں. اور زمانے میں راجے مہاراجے سب طاقت لگا چکے تھے. اور اس کے بعد جب طاقت سے نہیں ہوا, جادو سے نہیں ہوا, تو لوگوں نے مشورہ دیا راجے کو کہ یہ بابا جو ہے بڑا پہنچا ہوا ہے, یہ منتر جو پڑھتا ہے نا اس منتر میں بہت اثر ہے, جو جاتا ہے اس کا ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ. تو اس کا توڑ بھی منتر والے سے ہونا چاہیے. تو کہا ٹھیک ہے, جو بڑے منتر والا جاپ کرنے والا ہے اس کو بلائیں گے. تو ڈھونڈ کر کے ایک بہت بڑے پجاری کو لایا گیا. تاریخ کی بات بتا رہا ہوں, تاریخ میں ایک بہت بڑا پجاری تھا جس کو رام دیو کہا جاتا ہے. یہ والا نہیں, وہ الگ ہے. واہ. وہ دونوں آنکھ والا تھا. اس کو بلایا گیا, اس کا توجہ, اس کی جاپ, اس کا منتر بڑا مشہور تھا. وہ 400 پجاریوں کو لے کر کے آیا اور سب جادوگر, سب کو کہا میں جو منتر دیتا ہوں نا یہ منتر پڑھتے رہنا, جب وہ دورش آئے گا, جب وہ فقیر آئے گا یہ منتر پڑھتے رہنا, آگ لگ جائے گی, بھسم ہو جائے گا. سب منتر یاد کر کے آئے اور جب وہاں قریب پہنچے, سرکار غریب نواز کے 2 خادم ساتھ میں تھے, 2 ہی تھے. دوڑتے ہوئے آئے خیمے میں, کہا حضور بڑی فوج آ رہی ہے, سارے پنڈت ہیں, سارے پجاری, اور پتہ نہیں کچھ پڑھتے ہوئے آ رہے, کہیں ان کا جاپ ان کا منتر یہ اثر نہ کرے. سرکار غریب نواز نے کہا چلو چلتے ہیں دیکھتے ہیں. کہا حضور ایسے ہی جائیں گے؟ کہا نہیں, لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے چلو. سبحان اللہ. سبحان اللہ.
سبحان اللہ. جب باہر آئے تو رامدیو نے پہلے ہی سے کہا تھا دیکھنا تو منتر زور سے پڑھنا. اور جب سرکار غریب نواز باہر آئے میدان کے پاس، ارے وہ پیشانی جمال رسول لے کر آئی. سبحان اللہ. شہزادہ علی کا ہے، فاطمہ زہرا کا لال ہے. بے شک. جب میدان میں آیا تو سارے پجاری جتنے تھے منتر چالو کر چکے، دیکھتے ہی درویش کو، لیکن سننے والوں نے بتایا وہ اپنا منتر بھول گئے، لا الہ الا اللہ پڑھنے لگے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک. اتنی بات تو سمجھ میں آتی ہے، سارے کے سارے لا الہ الا اللہ پڑھنے لگ گئے. اور جا کر کے جو بڑے دیو تھے گرو گھنٹال جی کے پاس کہے آپ جو لے کر آئے تھے فوج وہ بابا کا منتر پڑھ رہی، ہمارا نہیں پڑھ رہی ہے. بابا نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میرے پالے ہوئے ہیں، میرے پالے ہوئے ہیں. بابا اتر کر کے آئے، غریب نواز کو دیکھا اور کہا یہ جو پڑھ رہے تھے یہ جھوٹ نہیں ہے، میں بھی وہی پڑھتا ہوں جو یہ سبحان پڑھ رہے اللہ تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سرکار اللہ. غریب نواز نے قبول بھی کیا اور رامدیو سے بدل کر وہ شادی دیو ہو گئے. سبحان اللہ. تاریخ میں موجود ہے یہ واقعہ. اور زندگی بھر غریب نواز کی خدمت میں مرید بن کر رہے، سبحان اللہ. اور ایمان پر وفات بھی ہوئی ہے. سبحان اللہ. آؤ میرے عزیزو ہم بھی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اور اللہ. انشاءاللہ العزیز اثر ہوگا. انشاءاللہ. جالنا کے میدان سے پکاری ہوئی یہ کلمے کی آواز اس دھرتی پر بھی جائے گی جہاں ناقوس اور سیپ بجا رہے ہوں گے. آج تم طاقت کے بل بوتے بجانا بجا لو، کبھی تو نسلوں میں صلاح الدین آئے گا، سبحان اللہ. کبھی تو آئے گا. تاریخ ہر زمانے میں بتاتی رہی ہے اللہ کا یہ نظام ہے، بادشاہ کو فقیر بھی بنا دیتا ہے، فقیروں کو سلطان بھی بناتا ہے. بے شک حق ہے. اور اگر آج اندھیرا ہے، ہماری جماعت کے اندر انتشار ہے، ہماری جماعت کے اندر پھوٹ ہے، تو یہ بھی ختم ہوگی انشاءاللہ. وہ امام مہدی کا جھنڈا آئے گا. جب انشاءاللہ. مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب ایک ہی آواز ہوگی، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، بس لبیک. میرے عزیزوں پیغام میں صرف اتنا دینا چاہتا ہوں، حالات کی ناسازگاری کو دیکھ کر کبھی اپنا ایمان نہ کھونا، انشاءاللہ. اپنے حالات نہ بدلنا. آج کے زمانے میں سب سے بڑا ذمہ تمہارا کیا ہے جانتے ہو نوجوانوں؟ یہ نعرے لگانے کا کام ہی نہیں ہے، یہ تمہارے جذبات سے نہیں ہے. کوئی بندہ یہاں بیٹھا ہوا یہ عہد کر کے کیوں نہ اٹھے، دنیا اگر میرے نبی کی طرف انگلی اٹھاتی ہے میں اپنے گھر میں ہر بچے کا نام محمد رکھتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. انشاءاللہ. یہ نہیں ہو سکتا. صرف نام رکھنے سے نہیں، تمہاری چال چلن سے بھی آپ یہ خوشبو آنی چاہیے کہ یہ جالنا کی گلیوں میں گھومتا ہے لیکن خوشبو مدینے کی آتی. سبحان اللہ. یہ جب تک انقلاب لاؤ گے بہت جلدی اثر کر جائے گا میرے عزیز. آپ کے کھڑے ہونے کی دیر ہے، آپ کے کھڑے ہونے کی دیر ہے. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، میری تقریروں کو آج، میری امیج کو آج بھڑکاؤ مولانا سے تشبیہ دی جاتی اور وہی لوگ دیتے ہیں. ان کو یہ لگتا ہے بہت بھڑکاتے ہیں، بہت ایگریسیو کرتے ہیں. میرے عزیزوں اگر حضور پاک کی محبت میں سیریس ہو کر بولنے کا نام بھڑکاؤ ہے تو میں سویکار کرتا ہوں اور بار بار کروں گا. عشق گر جرم ہے تو پھانسی کی سزا دو مجھ کو. واہ بہت خوب. سبحان اللہ. ہاں ہمیں اس بات کا ڈر نہیں ہے. ایک بات بار بار کہتا ہوں، نہ میں چاقو چھری کی بات کرتا ہوں، نہ تلوار بندوق کی بات، نہ بم بارود کی، نہ تمہیں جنگ میں لڑنے کی کہیں دعوت دینے آیا ہوں. لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ پوری کمیونٹی بنائیں گے، لڑائی کرائیں گے. میں صرف اتنی بات کرتا ہوں نوجوانوں، تمہیں ہتھیار اور تلوار کی ضرورت بھی نہیں آئے گی. صرف اور صرف عشق رسول میں ملبوس ہو جاؤ، تمہارے چلنے پھرنے سے کئی کیڑوں کی یوں ہی موت آ جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کسی ہتھیار کی بات میں نہیں کرتا،
हुजूर के इश्क की बात करता हूँ, बेशक हुजूर की सुन्नतों की बात। आज हर नौजवान ये अहद करके उठेगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। ये गर्दन मेरे नबी पाक के नाम की है, बेशक ये जान मेरे नबी पाक के नाम की है। बेशक तो हुजूर के नाम पर जब जान दे सकते हैं तो कुछ गुनाह छोड़ क्यों नहीं सकते? बेशक आज से कोई नौजवान गाने नहीं सुनेगा, इंशाअल्लाह सुनेंगे आप? नहीं गाने जिना की तरफ ले जाते हैं और मुनाफिक बनाते हैं। अल्लाह ये मुहद्दिसीन का कौल है। अल्लामा अब्दुल गनी नाबुलसी ने लिखा है, जो कसरत से गाने सुनता है वो जिना की तरफ जाता है और मुनाफिक बन जाता है, उसके दिल में निफाक आता है, ईमान से हाथ धो बैठता है। क्या आप उस रास्ते पर जाएंगे? नहीं इंशाअल्लाह। तो आप अहद करो, सुनो तो मेरे नबी के नगमे सुनो, सुभान अल्लाह, हुजूर पाक के इश्क की बोलियां, खुद भी और अपने बच्चों को भी, और अपने मुआशरे से नशा को निकालना। पूरी दुनिया ने एड़ी चोटी का जोर लगाया है तुम्हें नशा और दवाइयों तक, बल्कि हर चीज में मुलविस कर। हर शहर का ये प्रॉब्लम है, जहां जाते नशा कहाँ बिकता है तो मुसलमानों के मोहल्ले का एड्रेस दिया जाता है, बेचते हम हैं, खिलाते हम हैं। कौन करता है ये सारा? और डिपार्टमेंट को सब ये चीजें पहुंचती भी हैं मेरे अजीजों, सब जगह की रिपोर्ट ही आती है। क्यों दुनिया ने आज तुमको इस गलीज अड्डे पर लाकर छोड़ दिया? जानते हो, उन्हें पता है इनको नशा में सुलाते रहो, जिस दिन ये बेदार हो गए दूसरों का सोना हराम कर देंगे, दूसरों का चैन खराब हो जाए, जिस दिन ये बेदार हो जाए इश्क मुस्तफा के साथ। इसलिए ठोकर मारो इन नशे की तमाम आदतों को। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ठेस पहुंचा सकते हो आप? नहीं हुजूर पाक को दर्द दे सकते हो? नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल तो ये है, फरमाते हैं तुम्हारे तलवे में कांटा भी चुभ जाए हुजूर को उसका भी एहसास होता है। अल्लाह अकबर। तुमने अपने हाथ को हिलाकत में डालने के लिए क्या क्या कर लिया। मैं कई नौजवानों को देखा हूं, अपने हाथों अपनी बर्बादी कर बैठे, उन्होंने जवानी को कत्ल कर दिया है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में जब तुम्हारी खबर पहुंचती होगी, हुजूर फरमाते तुम्हारे हर अमल हर जुमेरात को फरिश्ते मेरे पास लाते, अल्लाह, हर जुमेरात को फरिश्ते पहुंचाते, तुम्हारे नाम से, तुम्हारे बाप के नाम से रिपोर्ट पहुंचती है। ऐ नौजवानों बताओ, जब हर हफ्ते मेरे आका को हमारी खबरें फरिश्ते देते होंगे, आका आपका गुलाम फलां कट्टे पर बैठकर नशा कर रहा था, ताश के पत्ते खेल रहा था, जुए के अड्डे पर था, इसके हाथ में नशा था, हुजूर पाक के दिल पर क्या गुजरेगी? आज तुम नामूसे रिसालत की बात करते हो, इश्क रिसालत की बात करते हो, हुजूर पाक को दर्द देना या ईजा देना ये कहाँ के अखलाक हैं? आज आपको तय करना होगा। मेरा सब कुछ जब नबी पाक के लिए वक्फ है तो फिर इन गुनाहों को मुझे अपने से दूर करना, इसलिए कि गुनाह आदमी के अकल पर पर्दा डाल देता है और फिर आदमी हक व बातिल को समझने से भी कासिर हो जाता है। आज के हालात यही है, बुज़दिली लाने वाली चीज गुनाह है, डर और खौफ लाने वाली चीज ये गुनाहों की कसरत है। वरना मुझे पता है ये गुनहगार हैं लेकिन हुजूर के गद्दार नहीं है। बेशक हक है। बस बात सिर्फ इतनी है, जो मध्यम है रोशनी चिराग की, उस लौ को बढ़ा दो, उस लौ को बढ़ा दो, और इस तरह की 1022 तारीख आ जाए फिर तुम्हारा बाल बेका भी नहीं होगा बेशक इंशाअल्लाह अज़ीज। आने वाला वक्त बताएगा, कुछ देर की खामोशी है, वाह, फिर शोर आएगा। बेशक आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान मेरे अल्लाह। अजीजों, मैं इस बात पर अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ, ना मायूस ना हो, घबराओ मत, न घबराओ ऐ मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। सुभान ये अल्लाह। जालिम काफिर क्या समझते हैं जो रोज हमसे उलझते हैं? अरे अभी करबला का आखिरी मैदान बाकी है। सुभान अल्लाह, सुभान लब्बैक या अल्लाह। रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या लब्बैक रसूल लब्बैक अल्लाह। या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। 5 मिनट आप बैठे, हजरत के हाथ से हाफिजों की दस्तारबंदी की जाएगी। ए भैया बाजू उठ, ए बच्चा बाजू उठ, ये लोग को बाजू